بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 43 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الثالث اور الموضوع الثالث کا یہ چوتھا حصہ ہے۔ گزشتہ 3 اسباق سے الحمدللہ موضوع الثالث کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج بھی اسی کے ایک اہم مسئلہ زیر بحث لے کے آئیں گے۔ اس اعتبار سے یہ الموضوع الثالث کا چوتھا حصہ ہے جس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے الموضوع الثانی یعنی کتاب النکاح سے جو الباب الثانی ہے رکن الثانی، اس میں سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثالث میں الموضوع الثالث اور الموضوع الثالث میں حق مہر کے نصف ہونے کی جو صورتیں ہیں اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اور اس میں اہم مسئلہ جو تیسرا اہم اصول ہے یعنی قبل از وقت جو طلاق ہوئی ہے ایسی طلاق میں مہر ادا کر دیا گیا، اس مہر پر جو تبدیلیاں طاری ہوئی ہیں اس کے حوالے سے جو اصول ہے اس پہ ہم نے گفتگو کی، اور اسی میں جو ہم نے مسئلہ پڑھا وہ یہ تھا کہ طلاق سے قبل مہر پر طاری ہونے والی تبدیلی کا حکم، اس کا اختلاف، سبب اختلاف، اس کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اہم مسئلہ اگر عورت مہر کے مال سے عام استعمال کی سامان اور چیزیں خرید لے تو اس وقت مہر کے نصف کا کیا حکم ہوگا، نصف مہر کیسے عورت ادا کرے گی، وہ سامان دے گی یا پھر وہ عورت جو ہے خامد کو نصف کی قیمت یعنی جو اس کا ثمن ہے وہ واپس کرے گی۔ اس کے حوالے سے جو فقہاء کا اختلاف ہے وہ جاننے کی کوشش کی۔ اس کے بعد پھر یہ تھا کہ باپ اپنی بیٹی کا یا مالک اپنی لونڈی کا مہر معاف کرنا یعنی اس کو چھوڑ دینے کا حق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس مسئلے کا ایک تعارف پڑا۔ آج اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز تفصیل بھی پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں جو چیزیں ہم پڑھیں گے وہ بھی الباب الثانی رکن الثانی فصل الثالث کی تفصیل، اس میں سے کیا باپ اپنی بیٹی کا یا مالک اپنی لونڈی کا حق مہر معاف کرنے کا حق رکھتا ہے، اس مسئلہ کا اختلاف اور سبب اختلاف جو ہے اس کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس باب کا یعنی الموضوع الثالث کا آخری مسئلہ اور وہ یہ ہے کہ اگر عورت اپنا مہر خامد کے لیے ہبہ کر دے اور اسے قبل از دخول طلاق ہو جائے تو پھر کیا حکم ہوگا۔ عورت کو مہر دیا گیا اور اس نے پھر وہ مہر اپنے خامد کو ہبہ کر دیا اور ان کو آپس میں معاملات نہ چل سکے ان کے، تو خامد نے بیوی کو قبل از دخول خلوت صحیحہ سے قبل ہی طلاق دے دی ہے، تو ایسی صورتحال میں مہر کا کیا حکم ہوگا، کیا عورت کو دوبارہ مہر ملے گا یا نہیں ملے گا، عورت ایک دفعہ تو ہبہ کر چکی ہوئی ہے، اس حوالے سے جو تفصیل ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے رکن الثانی کو دیکھ لیں۔ رکن الثانی فی شروط العقد یعنی جو عقد نکاح ہے اس کی شرائط کے حوالے سے، اس میں 3 فصلیں ہیں۔ الفصل الاول فی الاولیاء والثانی فی شہود والثالث فی الصداق، یہ 3 فصلیں ہیں اور ان تینوں کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ گفتگو کی۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ الفصل الثالث یعنی فی الصداق، تو مہر کے حوالے سے ہماری جو گفتگو ہے ہم اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز بات کریں گے آج انشاءاللہ۔ جب ہم فصل الثالث کی بات کرتے ہیں تو اس میں امام رحمہ اللہ نے پھر الگ الگ تقسیم کی، 6 مواضع ہیں۔ پہلا جو ہے وہ فی حکم ہی و ارکان ہی، دوسرے نمبر پہ فی تقرر جمع ہی للزوجہ، تیسرے نمبر پہ فی تشتیر ہی یعنی حق مہر کے نصف ہونے کے حوالے سے تفویض اور اس کا حکم، 5ویں نمبر پہ فاسد حق مہر اور اس کا حکم، اور 6 نمبر پہ فی اختلاف الزوجین فی الصداق، اگر زوجین کا آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کا کیا حل ہے، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن
یہ گفتگو جو ہے ان کے محل میں ہوگی جب ہم یہاں تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی اپنا آج کا سبق جو الفصل الثالث میں الموضوع الثالث ہے فی تشتیر المہر، مہر کے نصف ہونے کے حوالے سے۔ تو اس میں 3 اہم اصول ہے۔ فی محلہ من الانکحہ، وہ کون سا نکاح ہے جس میں یہ مہر آدھا ہوگا، اور اسی طرح طلاق کی کون سی صورت ہے جس میں یہ مہر واجب ہوگا دینا، اور تیسرے نمبر پہ فی حکم ما یعرض له من التغیرات قبل الطلاق، طلاق سے قبل جو اس پہ تبدیلیاں طاری ہوتی ہیں ان کا کیا حکم ہے، اور اس کے بعد جو فری مسائل ہیں اس باب کے متعلقہ، یعنی عورت اپنا مال ہبہ کر دے، یعنی حق مہر والا مال وہ ہبہ کر دے، یا پھر ایسی صورت ہے کہ طلاق ہوئی ہے تو کیا آیا ولی اس میں حق مہر کو معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو ہے۔ اور اسی طرح اگر عورت مال سے یعنی حق مہر والے مال سے سامان خرید لے تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہوگا، سامان واپس ہوگا یا حق مہر کا جو ثمن ہے اصل وہ واپس ہوگا۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے پڑھی ہیں چیزیں، اور جو رہ گئی ہیں وہ آج انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کیا باپ یا مالک، باپ اپنی کمباری بیٹی کا اور مالک اپنی لونڈی کا حق مہر معاف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي فَرْعٍ مَشْهُورٍ، انہوں نے اختلاف کیا ہے فقہاء نے اس باب میں فی فرع مشہور، ایک مشہور مسئلہ کے حوالے سے، اور وہ مسئلہ کون سا ہے؟ وہ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں متعلق بالسماع، جس کا تعلق ایک سماعی دلیل کے ساتھ ہے، اور وہ یہ ہے وہ ہوا، اور وہ مسئلہ یہ ہے حل للابی، کیا باپ کے لیے یہ جائز ہے ان یعفو، کہ وہ معاف کر دے عن نصف الصداقی، نصف مہر سے، فی بناتی البکر، اپنی کمواری بیٹی کا، کیا باپ اپنی کمواری بیٹی کا نصف مہر جو ہے وہ معاف کرنے کا حق رکھتا ہے؟ آنی میری مراد یہ ہے کہ اذا طلقت قبل الدخول، جب اس بچی کو جو کمواری لڑکی ہے اس کو طلاق قبل الدخول ہوئی ہے، دخول سے قبل اس کو طلاق ہو گئی ہے، تو اس وقت کیا یہ اپنی بچی کا نکاح میں جو مقرر کردہ حق مہر ہے وہ معاف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے وللسید، اور سید یا مالک جو ہے فی امتی، اپنی لونڈی کے حوالے سے کیا وہ معاف کرنے کا حق رکھتا ہے مالک اپنی لونڈی کے حوالے سے؟ فقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذالک لہو، یہ اس ولی کے لیے جائز ہے کہ وہ ایسا کام کر سکتا ہے، وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، چاہے تو نہ کرے، ولی کو اس کا اختیار ہے۔ وقال ابو حنیفہ والشافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں ان کی رائے یہ ہے لیس ذالک لہو، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سبب اختلافہم، اس مسئلے کا سبب اختلاف جو ہے وہ یہ ہے هو الاحتمال الذي في قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں جو احتمال موجود ہے یہی مسئلے کا اصل سبب اختلاف بنا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے 237۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وذلك في لفظة، اس میں ایک یہ لفظ ہے اور وہ لفظ ہے یعفو، لفظ یعفو جو ہے وہ یہ ایسا لفظ ہے فإنها تقال في كلام العرب، اس کے بارے میں بعض دفعہ کلام عرب میں یہ کہا جاتا ہے مرتن، ایک مرتبہ بمعنی یسقط، یعنی بعض دفعہ یہ سقط یعنی ساکت کرنے کے معنی میں آتا ہے، ومرتن، اور بعض دفعہ بمعنی یہبو، یہ یہبو یعنی ہبہ کرنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی دونوں معنی میں یہ لفظ مستعمل ہے۔
تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جو آیت ہے اس میں سبب اختلاف جو احتمال پیدا ہوا وہ یہ ہے الذی بیدہ عقدۃ النکاح، جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ بندہ درگزر کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، علی من یعود ھذا الضمیر، تو کس بندے پر یہ ضمیر لوٹ رہی ہے جو بیدہ ہی کی ضمیر ہے، بیدہ ہی جس کے ہاتھ میں، کس کے ہاتھ میں، علی من یعود ھذا الضمیر کس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، هل علی الولی او علی الزوج، کیا یہ خامد کی طرف یا ولی کی طرف لوٹ رہی ہے؟ فمن قال علی الزوج، جس نے کہا کہ یہ خامد کی طرف لوٹ رہی ہے، جعل یعفو، اس نے یعفو کا مطلب یہ لیا بمعنی یہب، اس سے مراد اس نے یہ لیا کہ وہ ہبہ کر دے، یعنی جو خامد ہے وہ اس مہر کو جو اس کا حق بھی بنتا ہے لیکن وہ ہبہ کر دے، تو اس نے اس معنی میں یہب کے معنی میں اس کو لیا۔ ومن قال علی الولی، اور جس نے کہا کہ بیدہ ہی میں جو ہاتھ ضمیر ہے وہ ولی کی طرف لوٹ رہی ہے، جعل یعفو، اس نے یعفو کا معنی یہ کیا بمعنی، اس کا معنی یسقط، کہ وہ چھوڑ دے، ساکت کر دے، معاف کر دے۔ وشذ قوم، اور اس معاملے میں ایک قوم نے شاذ رائے اختیار کی اور وہ یہ ہے لکل ولی، فقال، انہوں نے کہا لکل ولی، ہر ولی کے لیے جائز ہے ان یعفو، کہ وہ درگزر کر دے النصف الصداق الواجب، جو واجب مہر ہے، عورت کا ایک حق ہے، اس حق سے وہ معاف کر دے، للواجب للمرأة، جو عورت کے لیے نصف مہر واجب ہے، ہر ولی کے لیے جائز ہے کہ وہ اس میں سے معاف کر سکتا ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی دیکھیے کہ یہ ایک شاذ رائے امام رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، لیکن اس میں ایک اور شاذ رائے بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ الا ان یعفون سے کیا مراد ہے؟ یعفون سے مراد وہ ہے جو ولی ہیں یا پھر وہ عورت ہے جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو باب اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا عفا یعفو، اس کا باب بنتا ہے عفا یعفو، اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر فعل مضارع جو ہے حروف ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہو تو اس وقت اس کا اعراب رفع ہوتا ہے، اور رفع کی علامت عموماً ضمہ ظاہری ہوتی ہے اگر صحیح اللام ہو، مضارع کا لام کلمہ جو ہے وہ صحیح ہو تو اس وقت اس کی جو علامت آئے گی وہ علامت ضمہ ظاہری آئے گی، اور اگر معتل ہو یعنی واو الف یا حروف علت میں سے کوئی حرف ہو تو اس وقت اس کا اعراب جو ہے وہ لفظ کے ساتھ آتا ہے، اور عفا یعفو میں جو لام کلمہ جو ہے وہ واو ہے، اور یہ اس کا جو اعراب ہے لام کلمہ کا، چونکہ یہ حروف علت میں سے ہے واو، تو اعراب کی جو علامت ہے وہ واو آئے گی، یعنی یہ رفعی حالت ہے اور رفع کی جو علامت ہے وہ واو ہے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ یعفو باب سے جب جمع کا صیغہ آئے گا تو جمع کا صیغہ بھی آئے گا یعفونا، یعنی لام کلمہ واو، اور جو واو اور نون جمع کے لیے آئیں گے وہ الگ سے ہوں گے، لیکن چونکہ اس باب میں دو واو جمع ہو جاتے ہیں جمع مذکر کے صیغے میں، تو ایک واو جو ہے وہ التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا، جس کی وجہ سے یہ لفظ رہ گیا یعفونا۔ اب جب جمع مذکر کا صیغہ بھی یعفونا آ رہا ہے تو جمع مؤنث کا جو صیغہ ہے وہ بھی یعفونا آئے گا یفعلن کے وزن پہ، کیونکہ اس میں یہ جو نون ہے بعض فقہا کی آراء یہ ہے کہ یہ جو نون یعفونا کے لفظ میں لفظ نون ہے یہ لفظ جمع مؤنث کا ہے، نون جمع مؤنث کا ہے، یہ ضمیر کا نون نہیں ہے بلکہ یہ نون جمع مؤنث والا ہے، اور جہاں پہ جو واو ہے یہ واو ضمیر والی نہیں ہے بلکہ یہ یفعلن کے بدن پر یہ واو لام کلمہ کے لیے ہے۔ جیسے اس کی مثال آپ یوں لے لیں الہندات یعفون، اور اسی طرح لن یعفونا، وہ عورتیں ہرگز معاف نہیں کریں گی، تو اس کے حوالے سے ایک لمبی چوڑی بحث نحو کی کتابوں میں بھی موجود ہے،
تو بہرکیف یہ ایک اختلافی اور شاذ رائے ایک اور بھی ہے، امام رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے اس سے ہٹ کے ایک اور رائے بھی ہے۔ اب یہاں پہ دو اختلاف ہو گئے، ایک ولی کا اور ایک خامد کا، اور تیسری ایک رائے شاذ رائے جو ہے وہ یہ ہے لکل ولی ان یعفو عن نصف الصداق، کہ ہر ولی مہر سے معاف کر سکتا ہے، یعنی جو واجب مہر ہے اس سے معاف کر سکتا ہے۔ تو امام رحمہ اللہ اس کے حوالے سے آگے لکھتے ہیں وَيُشْبِهُ أَن يَكُونَ هَذَانِ الْاحْتِمَالَانِ اللَّذَانِ فِي الْآيَةِ عَلَى السَّوَاءِ۔ امام رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ یہ مشابہ بھی ہے کہ یہ جو دو احتمال آئے ہیں اس آیت میں علی السواء، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اب آگے واضح کرتے ہیں لیکن وہ فقہا من جعلہ الزوجہ، جنہوں نے بیدہ کی جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع خامد کو بنایا، فلم یوجب حکما زائدا فی الآیہ، انہوں نے قرآن مجید کی آیت میں کوئی اضافی یا کوئی زائد حکم لاگو نہیں کیا، ای شرعا زائدا، کوئی شرعی حکم میں کوئی اضافہ یا زیادتی نہیں کی ہے، لأن، اس وجہ سے، جواز ذالک معلوم من ضرورت الشرع، اس چیز کا جواز جو ہے وہ شرع کی جو قوانین ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم درگزر کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور کس بندے کا درگزر کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر خامد مکمل مہر ادا کرے گا، درگزر کرے گا اپنے حصے سے، تو یہ اس کا تقوی ہوگا کہ اس کے پاس اختیار ہے، اور اختیار ہونے کے باوجود جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے، اور ولی کا معاف کرنا تو تقوی کے زیادہ قریب نہیں ہے۔ تو فقہا اس استدلال کے سبب جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس طرف جو انہوں نے زوج کو بنایا ہے تو انہوں نے کسی شرعی حکم میں اضافہ نہیں کیا۔ ومن جعلہ الولیہ، اور جن فقہا نے ولی کو اس ضمیر کا مرجع بنایا ہے انہوں نے کہا ہے اما الابو و اما غیرہ، باپ ہو ولی یا باپ کے علاوہ کوئی بھی ولی ہو، یعنی جنہوں نے ولی کو بنایا وہ چاہے باپ ہو یا غیر باپ ہو، جو بھی اس بچی کا ولی ہے اس کے معاملات کو دیکھتا ہے جو بھی ہے، فقد زاد شرعا، انہوں نے شریعت میں ایک اضافی حکم جو ہے وہ لاگو کیا ہے، شریعت میں اضافہ کیا ہے۔ عزیز طلباء کرام، زاد شرعا کا مطلب یہاں پہ سمجھ لے، زاد شرعا سے مراد فہم میں اختلاف ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ فقہا نے شریعت کو بدلنے کی کوشش کی ہے، ایسا نہیں ہے، جیسا کہ یہ قانونی یا فلسفی لوگ کرتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ زاد شرعن سے مراد فہم میں اختلاف ہے۔ انہوں نے ایسی بات کہی ہے کہ جس کے حوالے سے امام رحمہ اللہ کسی دلیل پہ مطلع نہیں ہوئے، ان کے دلیل کا علم نہیں ہوا، فلذلک یجب، اسی وجہ سے واجب ہے ان پہ کہ ان یاتی بدلیل، وہ ایسی دلیل لے کے آئیں یبین، جو واضح کر رہی ہو اس بات کو کہ ان الآیت اظہر فی الولی منہا فی الزوج، کہ بے شک یہ والی آیت اظہر فی الولی، ولی کے حق میں زیادہ واضح ہے، منہا فی الزوج، شوہر کی بجائے، یعنی وہ امام رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی دلیل لے کے آئیں جس میں ولی کا اشارہ واضح موجود ہو کہ یعفون بیدہ میں ضمیر کا جو مرجع ہے وہ ولی کی طرف ہے نہ کہ زوج کی طرف، وذالک شیء، اور یہ ایک ایسی چیز ہے یعصر، جو مشکل ہے، ایسی دلیل لانا ناممکن ہے۔ والجمہور، اور جمہور نے، یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے جس کے بارے میں امام رحمہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ والجمہور، اور جمہور جو ہیں ان کی رائے یہ ہے الا ان المرأة الصغیرۃ، بے شک جو چھوٹی بچی ہے، چھوٹی لڑکی ہے، والمحجورہ، اور محجورہ یعنی جس کے ذہن کے حوالے سے جو کند ذہن ہے اور اس کے لیے محجور کا حکم ہے، لیس لہا، نہیں ہے ان دونوں کے لیے جائز، ان تہب من صداقہا، کہ وہ اپنے مہر سے کچھ چیز ہبہ کریں، النصف الواجب لہا، جو ان کے لیے نصف واجب ہے، جو آدھا مہر ان کے لیے واجب ہے اس سے صدقہ کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی ہبہ کرنا جائز نہیں ہے۔ وشذ قوم، اور ایک قوم نے یہ رائے اختیار کی اور یہ شاذ رائے ہے، انہوں نے کہا یجوز ان تہبا،
جائز ہے ان کے لیے کہ وہ اپنے مال سے ہبہ کر سکتی ہیں، من صداقیہا، اپنے جو ان کا جو مہر مقرر کیا گیا ہے اس مہر سے وہ خرچ کر سکتی ہیں اور خامد کو ہبہ بھی کر سکتی ہیں۔ بذالک، اس وجہ سے، بصیراً لعموم قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سمجھتے ہوئے، الا ان یعفون، کہ وہ درگزر کر دیں۔ یعفون سے مراد، اب یہاں پہ امام رحمہ اللہ نے جمع مؤنث کا صیغہ لیا ہے، جمع مؤنث کا صیغہ لے تو پھر ہی وہ بچی بنتی ہے نا، جو چھوٹی بچی ہے یا مہجور ہے۔ جمع مؤنث سے مراد ہی وہ عورتیں ہوں گی جو بچیاں ہیں، یا جو بھی عورت، مؤنث کا صیغہ ہے تو مؤنث مراد ہو۔ یہاں پہ امام رحمہ اللہ نے مؤنث کا صیغہ لیا ہے، اور ایک شاذ رائے کے مطابق جو الا ان یعفون کا لفظ جو ہے وہ عورت کے لیے آتا ہے، تو عورت بھی اس معاملے میں کچھ فقہا کے نزدیک عورت بھی اختیار رکھتی ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو نہ معاف کرے۔ ولی اور شوہر کی بجائے یہ عورت کی طرف بھی انہوں نے یعفون کا اشارہ کیا ہے۔ آگے ہم اپنے آج کے سبق کا اہم مسئلہ دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عورت اگر اپنا مہر خامد کے لیے ہبہ کر دے اور اسے قبل از دخول طلاق ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، اور اس کے بارے میں امام رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا وَهَبَتْ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا ثُمَّ طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ، کہ اس عورت نے اپنا مہر ہبہ کیا پھر اس کو طلاق ہو گئی، تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ، اس کو کوئی چیز نہیں ملے گی، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ نصف مہر اس کو ملے گا۔ اس کا آگے سبب اختلاف ہے، وہ کچھ سمجھنے والی چیزیں ہیں، اس کے حوالے سے ہم آئندہ سبق میں انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے الباب الثانی، رکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضع الثالث اور الموضع الثالث کی تفصیل میں حق مہر میں طاری ہونے والی جو تبدیلی ہے اس کی صورتیں اس کے حوالے سے پڑھا، اور کیا باپ اپنی بیٹی کا یا مالک اپنی لونڈی کا حق مہر معاف کرنے کا حق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، اور ایک مختصر سا تعارف جو ہے وہ اگر عورت اپنا مہر خامد کے لیے ہبہ کر دے اور اسے قبل از دخول طلاق ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم جو چیزیں سمجھنے کی اور سیکھنے کی، جاننے کی کوشش کریں گے وہ بھی کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی، اور اس میں سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے اگر عورت اپنا مہر خاوند کے لیے ہبہ کر دے اور اسے قبل از دخول طلاق ہو جائے تو کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے ہم جو فقہا کے اختلاف، سبب اختلاف ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ الموضع الثالث کا جو اجمالی خاکہ ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور الفصل الثالث میں سے الموضع الرابع جو ہے اس کے تعارف کے حوالے سے جو ابتدائی چیزیں ہیں وہ بھی ہم سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے اب یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ اگر عورت اپنا مہر کا جو مال ہے اس کو عام استعمال کا سامان خرید لے تو اس وقت عورت کے لیے جو مہر کے نصف کا حکم ہے وہ کیا ہوگا، عورت ثمن واپس کرے گی یا مال واپس کرے گی، اس کے حوالے سے جو فقہا کے اختلاف اور سبب اختلاف ہے اس کی ادلہ اور جو طرز استدلال ہے اس کو سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں اور اس کو ضبط کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔